بادشاہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا جزیہ رعیتوں پر تیری خاطر معاف کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح سے بھی کم ہو۔ بس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا جزیہ نہ لیا اور کہا اپنے دل کی مراد پوری کر لو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا مصر کا جزیہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا وصول ہوتا ہے۔ بس فرعون نے اس قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کر دی کہ اس سال کا جزیہ رعیتوں پر معاف کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے جزیہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ بس 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی اس کا والی اور وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ملک بے سرمبا شد۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس تک جزیہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اسی لیے سب اس سے ہفتے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ معلوم مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس نے حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہیں اور مجھی کو معبود جانیں اور میری پرستش کریں اور عبادت کریں، مجھے پوجنا شروع کر دیں۔ اس کے مقررہ کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء فضلاء جتنے ہیں ہمارے قلم اور درس میں اور تدریس نہ دینے پائے اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہ گئے اور جو آئندہ پیدا ہونے لگے وہ سب کے سب جاہل اور بغیر علم والے ہونے لگے، اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے، فوراً تدریس کو بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے اور وہ مثل چوپائے و ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کریں۔ بس ایک قوم قطبی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے نقل فرمایا۔ ترجمہ: بس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، اور اس حالت پر 40 برس گزر گئے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قطبی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا اور دوسرے قوم بنی اسرائیل تھی، وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی اور باوجود جزیہ کے فرعون ملعون اس سے قطبیوں کی خدمت کرواتا اور ان کے ہر وقت تحقیر کرواتا، جن کاموں کو وہ ناچیز پسند سمجھتا تھا، بس مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا دلنا اور گھاس کاٹنا، اسی طرح کے کافی برے کام ان لوگوں سے کرواتا تھا۔ پارٹ 3 کمنگ سون۔